میں تو فریال کو بچہ سمجھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ فریال ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہے۔ فریال میری سالی جو پہلی بار میرے گھر آئی ہوئی تھی شہر گھومنے کے لیے، کیونکہ ان کا گھر ایک گاؤں میں تھا۔ میری شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ شبنم اور میں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے۔ میری شادی میری فیملی کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن شبنم سے شادی ہونے کے بعد مجھے بھی شبنم سے محبت ہو گئی تھی۔ شبنم اپنی ایک سہیلی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ فریال اور میں دونوں ہی گھر پر موجود تھے۔ فریال کی عمر تقریباً 14 سال، کیونکہ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ فریال میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جیجو مجھے اپنا موبائل دے دیں۔ میں نے کہا کہ موبائل کا کیا کرنا ہے، میں بس اس پر فلم دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہم کیا ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے؟ ٹھیک ہے۔ فریال اب میرے پاس بیٹھ گئی۔ فریال نے میرا موبائل پکڑ لیا اور موبائل پر فلم دیکھنے لگی۔ میرا بھی ابدل مچل رہا تھا، مجھ سے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ شبنم اتنی جلدی واپس آنے والی نہیں ہے۔ فریال اور میں بالکل گھر پر اکیلے تھے۔ شبنم مجھ پر بے انتہا بھروسہ کرتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ میں بھی فریال کے بارے میں ایسا کچھ سوچ سکتا ہوں۔ میرا ہاتھ فریال کے کاندھے پر تھا۔ میں نے فریال کو کہا کہ میں تمہیں ایک فلم دکھاؤں؟ بتاتا ہوں کہ کون سی فلم دیکھتے ہیں، وہ بہت ہی پیاری فلم ہے۔ میں نے بس ایسی فلم لگا دی جس کی وجہ سے فریال مدہوش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد فریال نے جب ایسے سین دیکھے تو وہ اور بھی میرے پاس ہونے لگی، میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، شبنم یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ مزہ پسند کرتی ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اسی طریقے سے تو شبنم سے پیار کرتا ہوں۔ اب میرا حصہ کھیلنے کے بالکل قابل ہو چکا تھا، میرے حصے کو وہ دیکھ چکی تھی۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خود ہی میرے حصے پر جیسے ہی لگایا، میں نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے لگتا ہے؟ فریال اب بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھی، کیونکہ دیکھنے کے بعد اسے اس بات کا ڈر تھا کہ شاید یہ سب کچھ وہ نہیں کر پائے گی۔ فریال نے کہا کہ جیجو یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے نا، کیا یہ سب کچھ مجھ سے ہو پائے گا؟ میں ہوں نا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ فریال کہنے لگی، کیسا وعدہ؟ تم اس بارے میں شبنم کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ اگر شبنم کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان لے لے گی۔ نہیں نہیں، میں بھلا پاگل ہوں، میں کیوں بتاؤں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے ایسا کھیل کبھی بھی نہیں کھیلا، میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ سچ پوچھے تو میں نے کبھی ایسی فلم بھی نہیں دیکھی۔ مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ فریال ایک گاؤں میں رہتی تھی اور وہاں موبائل فون چلانا بالکل بھی زیادہ مشکل نہیں بلکہ پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی میں 1-2 بار وہاں گیا ہوں تو وہاں موبائل پر سگنل ہی بہت کم آتے تھے، اس لیے فریال ان تمام چیزوں سے دور تھی۔ لیکن شہر میں تو نیٹ بہت ہی اچھا تھا۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کا بھی دل مچلنے لگا۔ اب میرا کام اور بھی زیادہ آسان ہونے لگا تھا۔ جو میں صرف اور صرف فریال کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ سب کچھ سچ ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فریال بالکل میرے پاس تھی۔ میں نے فریال کو کہا کہ کیا تم جو کچھ اس میں دیکھ رہی ہو کیا اس طرح کھیل پاؤ گی؟ فریال نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ میں نے فریال کو اپنے پاؤں کے پاس بٹھا لیا۔ فریال اب مکمل طور پر حصے کو دیکھ سکتی تھی۔ فریال سمجھ چکی تھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ فریال بچوں کی طرح سے کھیلنے لگی اور وہ کافی اچھے طریقے سے کھیل رہی تھی۔ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، میں تو فریال کو بچی سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید یہ سب کچھ نہیں کر پائے گی، لیکن فریال جب کھیلنے لگی تو اس نے کمال ہی کر دیا۔ وہ تو جیسے اس کھیل کی ایکسپرٹ ہو۔ وہ جیسے جیسے کھیل رہی تھی اب مجھے بھی کافی اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں میں ابھی تھک نہ جاؤں، اس لیے میں نے فریال کو منع کیا۔ میں نے فریال کو پوزیشن بنانے کو کہا۔ فریال کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر پاؤں گی؟ میں نے کہا کہ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ میں ہوں نا۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا اور وہاں میرے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ بوتل کو دیکھ کر فریال کہنے لگی کہ یہ سب میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو۔ آخرکار میں نے بڑے ہی پیار سے کھیلنا شروع کیا، لیکن میں کوشش کرنے لگا، پہلی بار کا تھا۔ فریال کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا۔ فریال کا یہ پہلی بار کا ہے۔ فریال اس لیے ایک بار مجھے کہنے لگی، نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ میں نے کہا کہ پہلی بار تو پریشانی ہوتی ہی ہے،
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں مکمل طور پر یہ کر سکتا ہوں، تم ایسے ہی ڈر رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فریال واپس آ چکی تھی۔ اب میں نے کافی اچھے طریقے سے فریال کو سمجھایا۔ میں فریال کے بالکل پاس تھا، فریال کا چہرہ میرے چہرے کے ساتھ تھا۔ میں فریال سے بات کرنے لگا، اپنا ہاتھ فریال کے سر پر رکھا اور بات کرتے کرتے آخر کار میں نے اپنی منزل کو پا لیا۔ میرا ہاتھ بالکل فریال کے چہرے پر تھا۔ فریال کہنے لگی کہ یہ تو اب آپ نے بہت غلط کیا، آپ نے میرے اعتماد کو توڑا ہے، آپ سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اب منزل کو میں پا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے جیسے میں کھیلنے لگا، فریال کو بھی کافی اچھا لگنے لگا۔ میں نے فریال کو کہا کہ اب مشکل وقت گزر چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے فریال کو اپنے پاس بیٹھنے کو بولا۔ فریال کا چہرہ میرے چہرے کی طرف تھا۔ میں نے فریال کو کہا کہ میں اپنی جگہ پر ساکن ہوں، اب تمہیں ہی کھیلنا پڑے گا۔ فریال جیسے جیسے کھیل رہی تھی مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فریال تو ایکسپرٹ ہو چکی تھی، وہ بہت اچھا کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے آخر کار میں بھی تھک چکا تھا۔ فریال اور میں اب اچھے طریقے سے دوست بن چکے تھے۔ اب فریال جتنے دن یہاں رہی، جب بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ہم اپنا کھیل مکمل کر لیتے۔ شبنم کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں، فریال اس لیے اپنے گاؤں واپس چلی گئی، لیکن فریال نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد واپس شہر آئے گی، کیونکہ میٹرک کرنے کے بعد وہ ہمارے ہی گھر میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گا، اس چینل پر مل جائے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔